تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کو از سر راہ کوڑے مروانا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو تکلیف دینے میں کسی قسم کی کسر نہ چھوڑنا، یہ ہم سن چکے۔ آج جو ہے وہ ہجرت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکے والوں کی بربریت اور ظلم کی انتہا دیکھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کو ارشاد فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ حبشہ ایک ملک ہے، ارشاد فرمایا وہاں کا بادشاہ بڑا رحم دل اور رعایا پرور، یعنی رعایا سے محبت کرنے والا ہے، وہاں تمہیں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، تم آزادانہ طور پر اللہ کی عبادت بھی کر سکتے ہو اور قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہو، وہاں تمہیں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو صحابہ میں سے 11 مرد اور 4 عورتیں تیار ہوئے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نا آشنا راستوں پر چل پڑے، کیونکہ پہلے کبھی حبشہ گئے ہی نہیں تھے، جن میں سر فہرست آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں اور خلیفہ سوم بھی ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ مکے کے ساحل پر گئے تو وہاں ایک کشتی تھی، کرائے پر لی، اس میں بیٹھ کر حبشہ کی طرف چلے تو مشرکین کو پتہ چلا کہ اہل ایمان مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ فوراً پہنچ گئے، تعاقب کیا، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بچا لیا، ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ کشتی لے کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب جب مسلمان وہاں اس سرزمین پر پہنچے تو سکھ کا سانس لیا، عبادت کرنے کا انہیں وہاں لطف ملنا شروع ہوا۔ تو جب وہاں مسلمانوں کا رہنا اور مکے کے اندر اس کی خبر آنا تو مشرکین جو ہے وہ بڑک اٹھے، یار یہ کیا بات ہوئی، وہاں وہ سکھ کا سانس لے رہے ہیں اور آزادانہ طور پر عبادت بھی کر رہے ہیں، تو کسی طرح ان کو واپس لایا جائے۔ یہ مشاورت جو ہے وہ چلنا شروع ہوئی۔ ادھر سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے صحابہ کو فرمایا یار کچھ اور جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، وہاں بڑا سکون ہے، وہاں عبادت اور تلاوت قرآن پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس طرح مسلمان بھی مزید تیار ہو گئے، تقریباً 84 کے قریب، اور ایک قول ہے 83، یعنی 83 اور 84 جو ہے وہ صحابہ کرام مجموعی طور پر حبشہ کے اندر رہائش پذیر ہو گئے اور بڑی بہترین زندگی گزارنے لگ گئے۔ اب مکے والے لوگوں کو بڑی تکلیف ہونا شروع ہو گئی کہ یہ کیا یار، وہاں تو وہ انہیں پناہ گاہ مل گئی ہے اور سکھ اور چین کی زندگی جی رہے ہیں۔ انہوں نے 2 بندے مکے کے اندر جو بڑے تیز ترار اور گفتگو کے اندر بڑی مہارت رکھنے والے تھے، ایک عمر ابن عاص اور ایک عبداللہ ابن ربیعہ، ان دونوں کو بھی حبشہ بھیجا، کہا جا کر جو ہے وہاں سب سے پہلے تم نے یہ کرنا ہے، جو دربار کے اندر جن لوگوں کو اہمیت ہے، جو بادشاہ کے وزیر ہیں، جن کو پروٹوکول ملتا ہے، ان سے ملاقات کرنا اور انہیں کافی سارے تحائف دینا اور انہیں اس بات پر آمادہ کرنا کہ کل جب ہم دربار میں اپنا مدعا پیش کریں گے تم بس ہماری ہاں میں ہاں ملا دینا۔ وہ وزیر مشیر کچھ جانتے بھی نہیں تھے مسلمانوں کے بارے میں، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے پیسہ اندھا کر دیتا ہے انسان کو، اتنا سارا پیسہ، اتنے تحائف، تو انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں، ہم کل آپ کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے، دربار میں آپ کی مکمل حمایت ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ کل دونوں فرد جو ہے شاہ حبشہ کے دربار میں پیش ہوئے اور فردن پیش ہو کر قیمتی تحائف پہلے پیش کیے، اور قیمتی تحائف پیش کرنے کے بعد کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہم مکہ المکرمہ سے آئے ہیں اور ہمارے ملک کے کچھ باشندے
اپنا مذہب چھوڑ کر لا مذہب، یعنی کوئی ان کا مذہب نہیں ہے، اور ہمارے الہوں کو برا کہتے ہیں، اور مکے کے اندر نفرت کا بیج ڈال دیا ہے ان لوگوں نے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا آپس کا مسئلہ ہے، تم انہیں ہمیں واپس کر دو، ہم جو ہے اپنے ملک میں لے جا کر انہیں اپنے انداز سے سمجھا لیں گے۔ تو جتنے لوگوں کو پیسے لگے ہوئے تھے نا، وزیر مشیر سارے جو کرسیوں پہ بیٹھنے والے تھے، عہدیدار، وہ کہنے لگے ہاں ہاں بادشاہ سلامت، ان کی بات ٹھیک ہے نا، ہمیں ان کے آپس کے معاملات میں کیا دخل دینے کی ضرورت ہے، نکالو انہیں، خود جا کے اپنا معاملہ حل کریں، ہمیں دوسرے کی سردرد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ بادشاہ بڑا سمجھدار کمال کا سمجھدار تھا۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہوتا، پہلے میں ان لوگوں کو بلاؤں گا جو میرے ملک میں آ کر رہائش پذیر ہوئے ہیں، پہلے ان کا مدعا سنوں گا، اگر جیسے یہ سفیر بیان کر رہے ہیں ایسے ہی ہے تو پھر بھیج دوں گا، اگر بات الٹ ہوئی تو پھر میں کبھی بھی ان لوگوں کے ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ اب کسی کو بولنے کی مجال بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ مسلمانوں کی طرف پیغام آیا بادشاہ کا، شاہ حبشہ کا، کہ دربار میں آپ کو طلب کیا جا رہا ہے۔ تو اب مسلمان ڈر گئے کہ اب ہم یہاں کیا مدعا پیش کریں، کیا بتائیں کہ اسلام کیا ہے، کیونکہ عیسائیت بھی بگڑ چکا تھا، اس کا نظام بھی وہ اچھا عقیدہ نہیں تھا، بگڑ چکا تھا اس کا عقیدہ بھی۔ بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا یار، جو اللہ رسول کا سچ حکم ہمارے پاس آیا نا، سچا حکم سچے رب کا اور سچے رسول کا ہے، اسی کو اسی طرح بیان کر دیا جائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ دربار میں پہنچے تو حضرت جعفر یہ مسلمانوں کے نمائندہ کے طور پر کھڑے ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا تمہارا کیا مذہب ہے؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، دوسروں کے مال کو کھانا جائز سمجھتے تھے، زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیتے تھے، لڑائی جھگڑا ہمارا معمول تھا، لیکن ہم ہی میں سے ایک شخص جس کی امانت داری، دیانت داری مسلم، اور اتنے گدلے اور گندے معاشرے کے اندر بھی رہ کر جس کی سیرت سب سے زیادہ صاف ستھری تھی، پاکیزہ تھی، اللہ نے اسے رسالت عطا فرمائی، ہم نے اس کی رسالت کا اقرار کیا، اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک رب ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، دوسروں کا مال نہیں کھانا، اور بیٹیوں کو زندہ درکور نہیں کرنا، جیسے اللہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے ایسے ان کو بھی عطا فرمائے گا۔ بادشاہ نے کہا یار یہ تو کمال ہے، اتنی سونی گفتگو، اتنا پیارا انداز، یہ کہاں لا مذہب ہو گئی، یہ تو بڑا اچھا انداز ہے یار، میں ان کو تمہارے حوالے کرنے والا نہیں، جاؤ تم۔ مایوس تو ہو گئے یہ دونوں، لیکن عمر ابن عاص نے اتنی جلدی ہار ماننے والا نہیں ہے۔ یہ گیا تو عبداللہ ابن ربیعہ سے کہنے لگا کل ایسی چال چلوں گا کہ یہاں سے مسلمانوں کا کلا کما ہو جائے گا، جڑ سے کٹ جائیں گے۔ اچھا، کہ میں کل جا کر بڑے مجمع میں، بڑے دربار میں یہ کہوں گا کہ بادشاہ مسلمانوں کا عقیدہ تمہارے عقیدے کے خلاف ہے، تمہارا عقیدہ تو یہ ہے نا معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، تو یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ خدا کے بندے ہیں، وہ تو رب کے بیٹا مانتے نہیں ہیں یہ، تو پھر وہاں کیا کرو گے؟ ایسا ہی ہوا۔ اب بڑے دربار میں کتنا مجمع بادشاہ کے سامنے پوچھا گیا، تو حضرت جعفر ابن طیار نے قرآن پاک کی سورۃ مریم کی آیات تلاوت کی اور کہا بادشاہ سیدھی سی اور صاف سی یہ بات ہے، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا نا بڑا خوش ہوا، زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہنے لگا جو انہوں نے بیان کیا نا عیسیٰ علیہ السلام، اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے، یہی کچھ ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ بادشاہ نے کہہ تو دیا یہ،
لیکن دربار میں جتنے درباری تھے اب ان کے رنگ اور ان کا جلال، ان کو غصہ، ان کے ناکوں سے کھرکھراہٹ کی آواز غصے کی وجہ سے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہی یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو خدا کے بیٹے ہیں، لیکن مسلمانوں نے تو بیان کیا اللہ کے بندے ہیں۔ بہرحال مسلمان چلے گئے تو بغاوت شروع ہو گئی بادشاہ کے خلاف۔ انہوں نے کہا یہ کیا کر دیا ہے، تو کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے جس کا عقیدہ ہی عیسائیت کے مطابق نہیں ہے۔ اس ماحول میں بھی اس بادشاہ نے، نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بڑا سپورٹ کیا۔ اس ماحول میں بھی اس نے کشتیاں مہیا کی، کہا اگر بغاوت ہوگی تو تم کشتیاں لے کر چلے جانا، اور مسلمانوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ اسی وجہ سے اس کی معاونت اور اس کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لانا یہ بھی ثابت ہے۔ سرکار نے مدینہ میں رہ کر یہ حبشہ میں انتقال کیا تو فرمایا میرے صحابہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ، آج تمہارا بھائی حبشہ کے اندر انتقال کر گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں ہم جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، صاحب نے تو کچھ نہیں تھا، لیکن جب اللہ کے رسول نے تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھے نا تو سامنے نجاشی کا جنازہ پڑا ہوا تھا۔ ہم نے مدینے میں رہ کر نجاشی کا جو ہے وہ جنازہ پڑھا۔ اسی وجہ سے یہ، کیونکہ اسلام کے ساتھ محبت تھی، ان کی الفت تھی، تو بڑی معاونت کی۔ اب سرکشی عروج پر تھی کہ بادشاہ کو معزول کیا جائے، بعض کہنے لگے اسے سزائے موت دی جائے، اس کا عقیدہ ہمارے عقیدے کے موافق ہی نہیں۔ بادشاہ نے کیا کیا، ایک پرچی لی اور اس پرچی کے اوپر یہ لکھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ لکھ کر نا اس نے جیب میں ڈال دیا ایسے۔ اب سارے لوگ درباری اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا جی تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا جی میرا یہی عقیدہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ، میرا یہی عقیدہ ہے جو جیب میں ہے نا، کیونکہ اب وہ نہیں تو مسلمانوں کو جو 83 کے قریب مسلمان تھے وہ بھی سارے کے سارے شہید ہونے تھے۔ اس وقت یہ چال چلنا، یہ انداز اپنانا گویا کہ ضروری تھا۔ کہنے لگا جی ہاں میرا یہی عقیدہ ہے۔ کہا تمہارا بھی یہی عقیدہ ہے تو پھر اختلاف کی چیز کا، ٹھیک ہے تم بادشاہ ہو، ہم تمہاری اطاعت کرنے والے۔